بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان پاکیزہ خان. آپ سب کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی آج کے اس پوڈ کاسٹ میں. ناظرین، آج بڑا خوشی کا سماں ہے ہمارے لیے، کیونکہ جیسے گلی کوچوں میں، شہروں میں، صوبوں میں اور ہر جگہ جہاں پہ یوم تشکر بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے، بالکل اسی طرح بلوچستان میں بھی یوم تشکر جو ہے وہ بڑے جوش و خروش سے منایا گیا ہے. لوگوں نے بھرپور اظہار یکجہتی کی ہے ہمارے پاک افواج کے ساتھ. اور جو حادثات تو خیر رہنما ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے بلاسٹ، لیکن ہمیں جو ہمارا حوصلہ ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہمیں اپنے حوصلے جو ہے وہ بلند رکھنے چاہیے. بتاتی چلوں آپ سب کو ناظرین کہ آج میرے خیال میں صبح کے قریب جو ہے وہ ایک واقعہ ہوا ہے تربت میں، اور دو دشمن جو تھے، دو دہشت گرد تھے BLA کے، ان کو مارا گیا ہے اور دو جو ہیں وہ فرار ہو گئے تھے. اور ہمارے جو جوان ہیں ان کو صرف ایک چھوٹی سی خراش جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور وہ اتنے سیریس نہیں ہے، انشاءاللہ وہ اسٹیبل ہو جائیں گے. اور ناظرین، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ کے پوڈ کاسٹ میں اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں، بلوچستان کی ایشوز کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، بلوچستان میں کرنٹ کیا چل رہا ہے، بلوچستان نیکسٹ فیو ایئرز میں یا آگے مطلب جو فیوچر ہے وہ دیکھیں گے کہ مطلب وہ کس طرف بیٹھے گا، کیونکہ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں اونٹ جس کروٹ بیٹھے گا پھر دیکھا جائے گا. سو ناؤ وی آر جسٹ لوکنگ فارورڈ دیٹ کہ دیکھیں بلوچستان کے حالات اور کتنے سدھر سکتے ہیں، ہمارا اس میں کیا کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، یا جو ہمارے مہمان آتے ہیں ان کا کیا کنٹریبیوشن ہوتا ہے، یا انہوں نے کیا پلان کیا ہے، ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ کیا ہے. آج بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جناب شبیر بلوچ صاحب جو ہے وہ تشریف فرما رہے ہیں. ان کی جانب بڑھتی ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. کیسے ہیں شبیر بھائی؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ کرم اللہ کا. سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے. شکریہ آپ لوگوں کا، شکریہ، بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. شبیر بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ کہ پورے پاکستان میں، پورے بلوچستان میں، ہر صوبے میں، ہر ضلع میں یوم تشکر منایا گیا بڑے جوش و خروش سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی جی، دیکھیں، یہ تو ہمارے لیے باعث فخر کی بات ہے، خاص کر عالم اسلام کے لیے، کیونکہ پاکستان جو ہے نا اسلام کی جو ہے نا ریڑھ کی ہڈی ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو ایشیا کے جو ہمارے اینیمیز ممالک تھے، جو پاکستان کو کمزور سمجھ رہے تھے، مگر یقین مانیے مثالیں دے رہے تھے. بلکہ میں نے یہ سوال اپنے ایک جو ہے نا پروگرام میں بھی کیا کہ گستاخی معاف سارے لسنرس کے لیے، کہ انڈیا کا صرف جو ہے نا پیشاب پاکستان کو بہا دیتا ہے، مگر ہم نے جو ہے نا ان کے رافیل گرا دیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان ہمیشہ ایک امن پرست ملک ہے. اس نے کبھی بھی جو ہے نا اگر کوئی ٹوک بازی ہوتا ہے، اگر کوئی جو ہے نا آرگیومنٹ ہوتا ہے جو کہ خلاف یا کوئی دہشت گردی ہوتا ہے، تو اس کے بدلے میں ہمیشہ ایک امن کا پیغام دیا ہے. کبھی اس نے وار کرنے کی کوشش اور فائٹ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، یہاں پہ ایک بہت بڑی عوام جو ہے نا امن پرست، جیسے کہ اگر انڈیا میں دیکھا جائے کوئی 70-80 کے قریب جو ہے نا پرسنٹ مسلمان رہتے ہیں. تو ہمیں اپنے مسلمانوں کو بھی دیکھ کے جو ہے نا اس فائٹ کے سرگرمی کو کم کر کے ہمیں ایک امن پرستی کا جو ہے نا پیغام دینا ہے. بہرحال اس بار جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، پانی سر سے اوپر آ گیا، تو اس بار انڈیا کو ایک اچھا سا جو ہے نا تماچا رسید ہو گیا، اور پوری دنیا نے بھی دیکھ لیا. بلکہ انڈیا کے مختلف جو ہے نا ٹی وی میں، بلکہ ایک وہ جو ہے نا تجزیہ نگار ہے، وہ ہمیشہ جو ہے نا پاکستان کے خلاف بونکتا رہتا ہے. بس وہ بونکنے کا ذریعہ بس یہی ہے کہ ان کو ڈالرز ملتے ہیں. تو وہ کل رات میں دیکھ رہا تھا، وہ بھی ہمیشہ یہی کہہ رہا تھا، آخر یہ کون سی طاقت ہے، آخر یہ کون سی طاقت ہے جو سیز فائر ہو گیا، جو سیز فائر ہو گیا پاکستان میں. وہ کیا دم تھا، کیا کمال تھا کہ پوری دنیا پاکستان کی طرف ہو گیا اور انڈیا کو سیز فائر کروا دیا. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ جو خاموش ہوتے ہیں، جن کے پاس پیشنس ہوتے ہیں، اس کو کبھی آپ کمزور نہ سمجھیں. وہ آپ کا باپ بن کے آپ کا جو ہے نا جواب دے سکتے ہیں. بالکل. میں ہمیشہ مطلب کہیں بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ باپ جو ہے وہ ہمیشہ باپ ہی ہوتا باپ ہے. ہی ہوتا ہے، اور بالکل. سیز فائر کے بعد بھی مطلب ان کی بڑی خلاف ورزیاں جو تھیں وہ جی ہماری جی، LOC پہ تھیں. دیکھیں جی میڈم، جو ہے نا پاکیزہ صاحبہ، انڈیا ایک انتہائی بغیرت اور انتہائی کمظرف اور انتہائی جو ہے نا یقین مانے وہ کیا کہ ہمارے زبان میں کہتے ہیں ڈیٹ اور بے حیا ملک ہے. دیکھیں اس کا ٹارگٹ میں کوئی 5-6 ممالک میں گیا ہوں، آپ جائیں
انڈیا نے اپنے ہر جو ہے نا انڈین کو ان مختلف ممالک میں بھیجا ہے، مطلب مختلف ذریعے سے، اور چاہے کوئی وہاں پہ بازاروں میں، بلکہ اب تھائی لینڈ میں آپ جائیں گڑیاں بیچتے ہیں، وہ بیچتے ہیں، یہ گڑیاں بیچنے کا ایک بہانہ ہے، ایک پوری انفارمیشن کلیکٹ کر کے، وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک اگر آپ چیس میں بیٹھتے ہو تو چیس میں جو ہے نا سارا کمال آپ کے انفارمیشن کا ہوتا ہے. تو انڈیا کا کردار جو کمزرفی والا ہے وہ یہی ہے کہ وہ پورے دنیا میں جنگ پھیلانا چاہتا ہے اور دہشت گردی پھیلانا چاہتا ہے، اور اس کے بدلے میں اپنا جیب بھرنا چاہتا ہے، اپنے جو ہے نا جتنے بھی وثوق ہے وہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے. مگر وہ کیا کہتے ہیں کہ جس کی جو ہے نا مائنڈ خود غلط ہو تو وہ پھر کسی اور کو بلیم کرتا ہے. تو انڈیا ایک خود جو ہے نا بنیادی ایک دہشت گرد اور ایک دھوکے باز ملک ہے، اور وہ سال 12 مہینے بلکہ اس نے پورے پاکستان کو اپنے بالی ووڈ کے ذریعے، اپنے موویز کے ذریعے پاکستان کو ایک ایسا ٹیررسٹ کنٹری بنایا ہے جو کہ ہر آپ ملک میں جاؤ، یہی موویز کی وجہ سے پاکستان کو اور کوئی ٹیررسٹ کنٹری سمجھتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. جو کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بار جو ہے نا پاکستان نے یہ بتا دیا کہ ہم ٹیررسٹ نہیں ہیں، ہم ایک پیسفل کنٹری ہے، ہمیں عالمی طاقتوں سے بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام کرنا ہے. یہ ایک صرف انڈیا کی ایک پروپوگنڈا ہے جو کہ شبیر پاکستان بھائی، کے اس لیے بارے ہو رہا میں ہے. کیا کہیں گے آپ کہ ایک ایسی آرگنائزیشن جو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو سیز فائر ہوا ہے، یا جو یہ بھارت کا اور پاکستان کی جڑپ ہوئی تھی اور اس طرح کے حالات جو بن گئے تھے، اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مطلب ایک ایسا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کہ وہ بھارت کی پوری حمایت کرتا ہے، اور اوپر سے ابھی جیسے میرے خیال میں جو اللہ نظر تھے، ان کا ایک بیان آیا تھا اور انہوں نے دیا تھا کہ مطلب جو BLA کے لوگ ہیں وہ اب خود اسی چیز کی طرف جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ مطلب لوگوں سے یا کنٹریز میں جا کے وہ خود رابطے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے سفارت خانے جو ہے وہ یہاں پہ بنائیں گے اور آپ ہمیں جگہ دیں، ٹھیک ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ایسے ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو جو بالکل پاکستان کے خلاف ہے دیکھیں اور جی، سامنے کہتا ہے کہ مطلب وہ انڈیا سے مدد لینا چاہ رہا ہے اور انڈیا نے مطلب پوری انڈیا کی اس کو حمایت جو ہے وہ حاصل ہے. دیکھیں جی، آپ کی بات بالکل درست ہے، یہ ابھی سے نہیں ہے بلکہ سالوں سے یہ کام چل رہی ہے. بس افسوس اس بات کا ہے، مجھے ہمیشہ دکھ اس بات کا ہے کہ ایک انٹرنیشنل پیس ورکر ہونے کے ناطے جو ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں، میں نام بھی لینا بہتر سمجھوں گا کہ تاکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے پاکستان کے اگر نگیٹیوٹی میں اس طرح کام کریں گے تو ایک مسلم ہونے کے ناطے، ایک مسلم کنٹری ہونے کے ناطے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے جتنے بھی جو ملک کے دشمن ہیں، چاہے وہ TTP کے نظریے سے ہیں، چاہے وہ BLA کے نظریے سے ہیں، یا مختلف جو عسکریت پسند ہے، وہ ہمیشہ پناہ گزیر جو ہے نا یا تو افغانستان میں ہوتے ہیں یا تو ایران میں ہوتے ہیں. دیکھیں جی، یہ پاکستان میں بیٹھ کے یا پاکستان کے پہاڑوں میں، بلوچستان کے پہاڑوں میں بیٹھ کے اس طرح کی جو ہے نا باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری انٹیلیجنس ادارے ان پہاڑوں کے جو ہے نا سوراخوں تک پہنچ گئے ہیں جہاں یہ چھپتے تھے. اب یہ جو ہے نا ادھر سے اتنے کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے اپنے جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو پروپوگنڈا اور دہشت گردی پھیلاتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے جان کے لیے بہت ڈرتا ہے. تو ابھی یہ جو ہے نا بیٹھ کے افغانستان میں اور ایران میں بیٹھ کے پاکستان میں انتشارات اور پاکستان میں دہشت گردی اور بلاسٹ اور اس طرح کے جو ہے نا ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں. دوسری بات میڈم، میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ سوچیں پاکستان کی جو ہے نا ہماری جو فرنٹیئر کارپس ہے، FC ہے، اس کے ایک چیک پوسٹ کی پکچر لینے سے اور اس کے کرنل کے کانٹیکٹ نمبر اور میجر کے کانٹیکٹ نمبر اور وہاں کے کتنے جو ہے نا سپاہی ہیں اور کیا چل رہا ہے اور اس پورے چیک پوسٹ میں کتنے رومز ہیں، اس کے لیے جو ہے نا ایران اور افغانستان $1000 اس تصویر اور اس ویڈیو کے لیے دے سکتا ہے. تو آپ سوچیں
کہ اس طرح کے انفارمیشن کے لیے اور اندر گھسنے کے لیے کتنے ڈالرز آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ ڈاکٹر اللہ نذر کا ویڈیو میں نے بھی دیکھا ہے, بس مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ ڈاکٹر اللہ نذر جیسے ایسے وائٹ کالر جو ہمارے پولیٹیشین ہیں جو ادھر بیٹھ کے بلوچستان کو ترقی کے راہ میں گامزن نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہماری جو ہے نا بالکل ایک ہمیں ان سے نفرت بھی ہے, ایک دہشت گرد. میں کہتا ہوں اگر ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ اپنے آپ کو کہتا ہے, مجھے شرم آتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلوچ کہتا ہے, کیونکہ ٹیررسٹ کوئی بلوچ نہیں ہوتا ہے, ٹیررسٹ کوئی پٹھان نہیں ہوتا ہے, ٹیررسٹ کوئی پنجابی یا کوئی اور مذہب نہیں ہوتا ہے, ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. ٹیررسٹ صرف اپنا جو ہے نا مقصد پورا کرنے کے لیے اور اپنے مفادات کو دیکھ کے وہ اپنا کام کرتا ہے, جو کہ مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان کے جو نیبر جو کنٹریز ہیں جو کہ خود مسلمان ہیں اور وہ پاکستان جیسے جو کہ اسلام کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اگر اس طرح اس کے لیے انتشارات پیدا کرتے ہیں جو کہ ہمارے لیے بہت بڑی افسوس کی بات ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کو اس طرح کے چیلنجز کا سامنا آگے بھی بہت زیادہ کرنا پڑے گا. اور اس حوالے سے میں درخواست گزار ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان سے مختلف جو کے پی کے ہے اور بلوچستان میں یہاں پہ ہمیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیر ابھی تک نہیں ہوئی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہر وہ ضلع کو, ہر وہ ڈسٹرکٹ کو, ہر وہ ڈویژن کو فوکس کرنا چاہیے اور اپنے ہر وہ ڈپارٹمنٹ کو اور اپنے ہر اس آرگنائزیشن کو اور یوتھ کو اپنے مٹھی میں کرے. ایسا نہ ہو کہ ہماری یوتھ اور ہمارے گورنمنٹ جو ادارے ہیں جو چھوٹے چھوٹے وہ ان دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جائے. شبیر صاحب, ایک لاسٹ سوال کی طرف بڑھتی ہوں, آپ سے پوچھنا چاہوں گی اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ مطلب بلوچستان میں ہوتے ہوئے جو بلوچستان کے ہمارے پولیٹیشینز ہیں اور جو سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کھل کے دہشت گردوں کے خلاف کیوں نہیں آتے, وہ اپنے اسٹیٹمنٹس کیوں نہیں دیتے, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑی بدبختی تو یہ ہے بلوچستان میں کہ جن کو ہم اقتدار میں لاتے ہیں وہ صرف بیٹھ کے یہاں پہ کرپشن کے نظریے سے ہی بیٹھتے ہیں اور کرپشن کا ہی ان کا مینڈیٹ ہوتا ہے اور ٹارگٹ ہوتا ہے. یا کوئی پولیٹیشین اگر آ کے بیٹھتا ہے اس کو یا تو انٹیریئر منسٹری چاہیے, مطلب ایک منسٹری میں یا ایک ایم پی اے شپ میں جا کے بیٹھ کے اپنا جو ہے نا کردار ادا کرے گا. میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کے پروگرام میں ایک مثال دیا تھا کہ میں بلوچ ہوں, آپ پٹھان ہیں, اور میرے لیے میں کہتا ہوں شرمندگی کی بات ہے کہ میں بار بار دوبارہ آپ کے اس پروگرام میں نام لے رہا ہوں کہ حمزہ شفقات نے کوئٹہ کا نقشہ چینج کیا اور اسی سیٹ میں براجمان ہوئے تھے ہمارے بلوچ اور پٹھان, جو کہ نہیں کیا. دیکھیں جی, میں پاکیزہ صاحبہ آپ جائیں کے پی کے جو کہ پنجاب, وہاں پہ آپ کے یوتھ کے اسمبلیز لگتے ہیں, آپ کے یوتھ کے ایم پی ایز اور گورنر اور سی ایمز الیکٹ ہوتے ہیں, وہ باقاعدہ الیکشن کرتے ہیں, وہ اتنی اپ گریڈ ہو گئے. مگر بلوچستان میں آج تک یہ کانسیپٹ نہیں ہے. بلوچستان میں آج تک جو ہے نا یوتھ کا ایک انگیجمنٹ نہیں ہے. جہاں پہ بات سیاست دان کی ہوتی ہے, میں بس کیا بتاؤں, میں ایک آنیسٹ یوتھ لیڈر رہا ہوں. یقین مانے مجھے اسٹریٹ فارورڈ یہی کہا گیا ہے کہ ہم تو اس میں 30% 40% لیں گے, اگر ہمیں ملے گا تب آپ کا پروپوزل ایکسیپٹ ہوگا, نہیں ملے گا ہم جو ہے نا وہ پروپوزل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ٹائم اگر دیکھا جائے کہ بلوچستان کی جو بیکورڈ کا ایک نمایاں کردار اور ایک سب سے بڑی جو آت ہے وہ سیاستدانوں کی ہے. اور ہمارے سیاستدان, آپ کو میں لکھ کے دوں گا, شاید 1 2 یا 5 ایسے نوجوان جو کہ غریب گھرانے سے سیاست میں آئے, مگر اکثر ہمارے سیاستدان وہ سرداروں, نوابوں, مشروں اور امیروں کے بیٹے رہے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بس پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا کے پھر اس کے بعد جو ہے نا اسلام آباد میں بیٹھ کے اور ادھر اپنے جو ہے نا آفیسز اور اسی روم میں بیٹھ کے صرف اپنے ان ٹٹوؤں کو آگے کر کے کہ بھائی آپ جو کچھ کہیں گے آپ کو کہنا ہے, خود آگے نہیں آئیں گے. اور ان کی کوئی اسٹریٹجک جو ہے نا پلان بلوچستان کے امن کے لیے, بلوچستان کے مختلف اداروں کے لیے آواز اٹھانے کا کوئی اسٹریٹجک پوائنٹ نہیں ہے. یا تو 2-3 ہزار روپے دے کے ان کو روڈ پہ لانا, صرف ان کا
کردار یہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر اس عام و خاص کے پاس جائیں اور اس میں محب وطنی کا جو ہے نا ایک برین واش، وہ کیا کہتے ہیں برین، جو ہم اگر دیکھا جائے کہ آپ یو ایس اے میں جائیں، یو ایس اے کا ہر جو چھوٹا بچہ ہے یا عوام ہے وہ کہتا ہے میں اپنے ملک کا جاسوس ہوں. تو ہمیں مطلب اگر اپنے ملک میں یہ کردار نبھانا ہے تو ہمیں ہر عام و خاص کے دل میں اور زبان میں اپنے اداروں کے لیے، اپنے آرمی کے لیے ان کے گن گانے ہیں، تب جا کے ہم جو ہے نا اپنا ایک نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر جہاں بات پولیٹیشین کی ہے اور سیاستدان کی ہے، تو ویسے تو کہتے تھے کہ پنجاب اور کراچی کے جو سیاستدان ہیں وہ بے تعلیم ہیں، مگر انہوں نے الحمدللہ اپ گریڈ کر دیا. ہمارے سیاستدان کو جو ہے نا ایون کہ میں آپ کو یہی بتاتا ہوں، علی حسن زیری اس ٹائم ایک بہت بڑا ایم پی ہے، اس ٹائم آصف زرداری کا رائٹ ہینڈ ہے ساؤتھ کے کراچی کا. تو اس کو جو ہے نا جو اس کا حلف نامہ ہے وہ پڑھنا نہیں آتا ہے، تو یہ کہاں جو ہے نا قانون بنا سکتے ہیں اور یہ کہاں جو ہے نا بلوچستان کی جو ہے نا مستقبل کو برائٹ کر سکتے ہیں. جی شبیر صاحب، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ آس پاس جو ہمارے ممالک ہیں ان سے بھی ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ ہمارے مطلب جو بلوچستان کی آزادی کے اعلانات ہیں وہ بھی شاید ملکوں میں جا چکے ہیں، یا ان کی جو ایک میپ ہے وہ میرے خیال میں آ چکی ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی، وہی میں بات کرتا ہوں، بے غیرت انڈیا اور کم ظرف انڈیا، انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے سے اتنے جھوٹ بولے ہیں. بلکہ آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں. جیسے کہ کل سرینا ہوٹل میں میں نے 2-3 پروگرام یوم تشکر کے اٹینڈ کیے، تو کوئی کہہ رہا تھا جو ہے نا نریندر موزی، کوئی کہہ رہا تھا پتہ نہیں. بلکہ میں اپنا جو ہے نا اس آپ کے پروگرام کے توسط سے میں نے ایک جو ہے نا فارمولہ، بلکہ ایک جملے میں نے بنایا کہ انہیں جو ہے نا ہمیشہ انڈیا کے موویز اس پہ ویڈیوز پہ ہمیشہ یہ بات ہے کہ رافیل، کہ ہماری رافیل 1500 کروڑ کی ہے، یہ ہے وہ ہے. خیر ان کے پارلیمنٹیرین نے تو بڑے مذاق اڑائے ہیں ان کے، مگر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو لفظ رافیل ہے، آپ کو پتہ ہے جو ہے نا انڈیا کا ایک بہت بڑا ٹیررسٹ کنٹری ہے جو ہر ملک میں جو ہے نا ٹیررزم پھیلاتا ہے اور ٹیررزم کے لیے فنڈنگ کرتا ہے. پھر بات آتی ہے فیل. دیکھیں ان کے جنگی جہازوں کا نام رافیل ہے، تو ظاہر سی بات ہے را تو پورے دنیا میں فیل ہوگا، اور اگر پورے دنیا کے ساتھ وہ فائٹ کر سکتے ہیں تو پاکستان کے جو فائٹر ہیں ان کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ آپ کو بھی میسیجز آئے. مجھے خود میرے پارٹنر ہیں چائنیز جن کے ساتھ میں مائننگ کے حوالے سے کام کرتا ہوں، انہوں نے بھی مجھے کل پوچھا تھا کہ شبیر بھائی کیا بلوچستان ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری بن گیا؟ میں نے کہا یہ تو امپاسبل ہے. کس نے بولا ہے؟ کہہ رہے بھائی چائنیز میں جو ہے نا چائنا میں جو ہے پوری میپ میں دکھایا گیا ہے کہ بلوچستان پورا جو ہے نا انڈیپینڈنٹ ہو گیا ہے. یہ میں نے کہا ٹوٹلی فیک ہے. دیکھیں جی، میں نے آپ کو بار بار یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کو جو ہے نا ترقی کے راہ میں گامزن کے لیے جس طرح انڈیا اپنا جو پروکسی ہے، اپنی جو منگنت جو ہے نا کہانیاں ہیں، اور جس طرح وہ جھوٹ بول کے انہوں نے پاکستان کو پورے دنیا میں ایک ٹیررسٹ کنٹری قرار دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے شکست کے بہت ذریعے ہوتے ہیں. ہم نے تو ان کے جہازوں کو مار گرایا اور شکست دلوایا اور پوری دنیا میں. اب ظاہر سی بات ہے ان جھوٹ کا جو ہے نا ویسے تو کوئی میدان نہیں ہوتا ہے، تو جھوٹ کے بنیاد پہ انڈیا ہر جگہ میں یہ بات پھیلا سکتا ہے، اور تب تک کے لیے حقیقت نیوز وان تک پہنچے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ بات بھی جو ہے نا فیک نکلے گی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ ان 2-3 دنوں میں بلوچستان کے ہر کونے پہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. پنجگور ہے، بے سیما ہے، نوشکی ہے، دال بندین ہے، تفتان ہے، براپچہ ہے جو کہ بارڈر علاقہ ہے. ان پہ میرے پاس ویڈیوز موجود ہیں کہ یہاں کے جتنے بھی بلوچستانی ہیں انہوں نے پاکستان کے یوم تشکر کو بڑے جوش و خروش اور ڈمکے لگا کے انہوں نے منایا ہے. تو اب آپ خود بتائیں کہ کیا بلوچستان آزاد ہے یا اسٹل بلوچستان ہمیشہ پاکستان کے گن گاتا رہتا ہے؟ انشاءاللہ. اور شبیر بھائی لاسٹ سوال آپ سے یہ کہ بلوچستان کی جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، ان کو ریاست
کے ساتھ مطلب ریاست کا جو ایک ہوتا ہے نا ہماری جو ریاست ہے ان کا مائنڈ سیٹ مطلب ان کی طرف کس طرح لے کر آئیں گے؟ کیونکہ مطلب بلوچستان میں دیکھیں ہمارے ایشوز جو ہیں وہ زیادہ ہیں، وہ مطلب جس چیزوں میں جا کے الجھ گئے ہیں ہمارے جو جوان ہیں، جو ہماری یوتھ ہے بلوچستان کی، تو ریاست کی طرف ان کا مائنڈ ہم کس طرح لے کر آئیں گے؟ دیکھیں جی میڈم پاکیزہ صاحبہ، اس ٹائم جو ہے نا اگر میں غلط نہیں ہوں کوئی جو ہے نا 60 یا 60+ کے قریب جو ہے نا پاکستان کی جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے۔ اگر ہم آئیں بلوچستان کے حوالے سے، بلوچستان کے حوالے سے جو یوتھ ہے وہ نا امیدی کا شکار ہے۔ نا امیدی کا شکار اس لیے سب سے بڑی جو پرابلم ہے کہ ہماری جو یوتھ کو کریئر کونسلنگ اور گائیڈنس نہیں مل رہی ہے۔ اور اگر ہماری یوتھ جو ہے نا میٹرک پاس ہوتی ہے، یوتھ وہی اسٹوڈنٹ سے ہی لیا جاتا ہے، اگر میٹرک پاس ہوتا ہے ان کو وہ بات نہیں پتہ کہ ہم کیسے جائیں، کس طرح جائیں۔ اور ہماری جو یوتھ ڈپارٹمنٹ ہے کروڑوں اور اربوں جو ہے نا پیسے اس میں جو ہے نا ہے، مگر افسوس کی بات ہے ہماری جو یوتھ ہے، ایک تو بدبختی اس بات کی ہے ہماری یوتھ گوگل نہیں بنتی ہے۔ جس دن بلوچستان کی یوتھ گوگل بنے گی اس کو اپنے رائٹس کا اور اپنے ملک کا قدر اس کو معلوم ہوگا۔ تو جہاں بات آئے گی کہ ہم اپنے نوجوانوں کو کس طرح اپنے افواج پاکستان کی طرف لانا چاہیں اور کس طرح، دیکھیں جی میں افواج پاکستان سے اور خاص کر گورنمنٹ آف بلوچستان سے یہی درخواست گزاروں کہ ہماری جو یوتھ ہے وہ ہمارے لیے ڈائمنڈ ہے، ہمیں ان کو تراشنا چاہیے۔ یہی ہماری یوتھ ہماری فیوچر ہے۔ اگر اس ٹائم ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحب ہے وہ 40 سے 50 سال کے ایج میں جو انرجی، جو انتھوزیاسٹک وہ ہماری یوتھ میں، وہ ہمارے سی ایم صاحب کے پاس نہیں ہے۔ اگر میں سی ایم صاحب سے درخواست گزاروں کہ جس طرح آپ دوسرے لوگوں کو اپنے میٹنگز پہ بلاتے ہیں، میں کور کمانڈر، سیکٹر کمانڈر سے بھی درخواست گزاروں کہ آپ کوشش کریں کہ صرف یونیورسٹیز میں جا کے یا کالجز میں جا کے یوتھ کو انگیج نہ کروائیں۔ آپ ان نوجوانوں کو جو اپنی روزمرہ کی زندگی کے لیے اور اپنے دو ٹائم کے روٹی کمانے کے لیے ایک کچھ ڈرائیورز ہیں، کچھ بزنس کریں، ان کو اکٹھا کریں اور ان کے مسئلے مسائل ہم سنیں تو یقین مانیں مین چیز جو ہے نا ہم اپنے نوجوانوں کے مسئلے مسائل کو سنیں گے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان کو انگیج کریں گے اور پلیٹ فارم دیں گے۔ تو میں نے پچھلے اپنے ایک جو ہے نا ویڈیو میں کہا تھا کہ جس دن ہم اپنے نوجوانوں کے پاکٹ میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک مثال آتا ہے کہ لوگوں کو مچھلی پکڑ کے پکا کے نہیں وہ کرو سکھاؤ بلکہ ان کو پکڑنا سکھاؤ۔ اگر ہم اپنے نوجوانوں کو بزنس کے آئیڈیاز دیں گے، پلیٹ فارمز دیں گے، انگیج کریں گے، خدا کی قسم ہر گلی کے نکڑ سے، ہر ڈسٹرکٹ سے، ہر ڈویژن سے، بلکہ ہر صوبے سے، میں صرف بلوچستان کی بات نہیں کروں گا، ہر صوبے سے لوگ پاکستان کا جھنڈا اور خاص کر نوجوان پاکستان کا جھنڈا بھی اٹھائے گا اور روڈوں میں بھی نکلے گا اور ہر ایک کے ہاتھ میں جو ہے نا جھنڈا بھی ہوگا اور پاکستان آرمی زندہ باد کے نارے بھی لگاتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے شبیر بھائی، تھینک یو سو مچ مائی پلیزر۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں اور آپ نے اپنا وقت دیا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ جی ناظرین، جیسے شبیر بلوچ صاحب کی باتیں آپ سب تک ہم نے پہنچائیں، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں اگر دیکھا جائے تو مطلب اس چیز کا فقدان ہے کہ ہمارے جوان جو ہیں ان کو وہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ نہیں ملتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے اور ہمارے جو اعلیٰ کام ہے ان تک آپ کی آواز جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، انشاءاللہ وہ اس چیز پہ جو ہے وہ عمل کریں گے اور جلد از جلد ہو سکے، کیونکہ ہم سب کا یہی ایم ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک خوشحال صوبہ بنے اور ان کے جتنے مسئلے ہیں وہ سارے ختم ہوں اور ہمارے جو جوان ہیں ان کا مائنڈ جو ہے وہ ٹیررزم سے ہٹ کے جینوئن چیزوں کی طرف جو ہے۔ تو آپ اپنا سب نے بہت زیادہ خیال رکھیے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے۔ جی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، تھینک یو جی، اللہ حافظ۔